قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ خان کو جب تک گرین سگنل نہیں ملا دورہ سعودی عرب نہیں کیا۔ جی ہاں دوستو، برسوں کی دوستی میں تلخیاں کشمیر ایشو سے شروع ہوئی تھیں اور اب جب محمد بن سلمان کشمیر ایشو کے لیے راضی ہو گئے تو خان اور باجوہ نے حجاز مقدس کا دورہ کیا اور ایسے معاہدے کیے جس سے مکمل طور پر عرب ممالک اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کے چنگل سے باہر نکل آئیں گے۔ دوستو، امریکہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ عرب اسلامی ممالک کو ہمیشہ کی طرح ایک ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کرتے رہیں، لیکن چینی ڈریگن آیا اور عرب ممالک کی آنکھوں سے امریکی ڈالروں کا پردہ ہٹایا اور تلخ حقائق ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو کیسے امریکہ تمہیں ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہا ہے جہاں سے تمہارا بچ کر نکلنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرا رب جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ بائیڈن آیا اور ٹرمپ کے مقابلے میں محمد بن سلمان کو کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کیا جو خود امریکہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا۔ چین نے موقع پر چھکا مارا اور محمد بن سلمان کو امریکہ سے بچانے کے لیے شیلٹر فراہم کیا، بالکل ویسے ہی جیسے ایران کو بچانے کے لیے چین میدان میں کودا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مستقبل قریب میں امریکہ اسرائیل کا اگلا لائے عمل کیا ہے، کیا ایران بچ پائے گا، کیا سعودی عرب کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسلامو فوبیا کے خلاف محمد بن سلمان، عمران خان اور طیب اردگان مل کر مغربی طاقتوں کو کون سی بڑی ٹکر دینے جا رہے ہیں، کیا محمد بن سلمان امت مسلمہ کی سربراہی عمران خان کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، کیا جس امت مسلمہ کے اتحاد کی باتیں ہم اپنی متعدد ویڈیوز میں کرتے آ رہے ہیں کیا وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کی گریٹ گیم کیا ہے؟ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکہ نے سعودی عرب کو آنکھیں دکھائیں تو محمد بن سلمان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، لیکن دیر آیا درست آیا۔ پاکستانی قیادت کے دبنگ فیصلوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے زبردست کام کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم امہ کا یہ نیا اتحاد ذاتی مفادات کی بنا پر بنا ہے یا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ دوستو، مسلم امہ کے اتحاد کے لیے سعودی عرب کا شامل ہونا انتہائی ضروری تھا۔ خان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق چین نے سعودی عرب کو ماسٹر پلان دے دیا ہے کہ تمہاری معیشت، تمہاری سلامتی کا بیڑا پاکستان اور چین مل کر اٹھائیں گے۔ چین نے محمد بن سلمان کو پیغام دے دیا کہ تمہارے ویژن 2030 کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن امت مسلمہ کی سربراہی تم اب پاکستان کے حوالے کر دو، کیونکہ اس میں سعودی عرب کا فائدہ بھی ہے اور امت مسلمہ کا بھی۔ دوستو، اس پورے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے چین نے 50 سال تک سعودی عرب سے تیل خریدنے کی حامی تک بڑھ لی ہے، جو سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا معاہدہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چین نے سعودی عرب کو پیغام دیا ہے کہ ترقی کرنی ہے تو جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنی معیشت کو سٹرونگ کرو، دنیا کے ساتھ تجارت کرو، جس کے لیے سی پیک ایک زبردست پلیٹ فارم ہے، آؤ اور سی پیک میں سرمایہ کاری کرو۔ دوستو، محمد بن سلمان نے چین کے اس ماسٹر پلان کو اہمیت دیتے ہوئے سر خم کیا اور امت مسلمہ کی سربراہی پاکستان کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ 57 اسلامی ممالک کی سربراہی اسلام آباد ہی کرے گا، بس اب مناسب وقت کا انتظار ہے۔ میری اس خبر کی تصدیق کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ سعودی عرب نے کشمیر ایشو کو لے کر بھارت سے بات چیت کی حامی بھر لی ہے، جبکہ اس سے قبل سعودی عرب نے آج تک کشمیر ایشو کے لیے ایک بیان تک نہیں دیا۔ واضح رہے، گزشتہ سال پاکستان سعودی عرب تعلقات کے لیے بدقسمتی کا سال تھا، لیکن خوش قسمتی سے دونوں اطراف کی قیادت کافی سمجھدار تھی کہ انہوں نے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کو دیکھا اور سعودی پاکستان تعلقات کو دوبارہ پٹری پر واپس لے آئے ہیں۔ بدقسمتی سے بین الاقوامی قوتیں سعودی عرب کی مسلم دنیا میں غیر معمولی حیثیت اور سعودی پاکستان کے تاریخی اتحاد سے
परेशान है। दोस्तों इस वक्त मुस्लिम ममालिक तेजी से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। शाह सलमान का तैयब एर्दोगान को फ़ोन, मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के लिए खैर सगाली का पैगाम और इमरान खान का हजाज मुकद्दस में खड़े होकर किबला अव्वल की हिफाजत के लिए दबंग बयान, ये सब कुछ जाहिर करता है कि इत्तेहाद बनने जा रहा है। और दोस्तों हमारी दुआ है कि ये इत्तेहाद जल्द अज जल्द बन जाए, क्योंकि इस्लाम से दूर जाकर हम फतह हासिल नहीं कर सकते। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में ही आलम इस्लाम की फतह है। एक अकेले पाकिस्तान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश की तो ऐसी मिर्चें लगी इन यूरोपीय ममालिक को कि एक सफीर को मुल्क बदर करने की अभी सिर्फ करारदाद पेश की थी तो ये मगरबी ममालिक आग बगोला हो गए और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करा दी। लेकिन पाकिस्तान डरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान झुका नहीं। अब 200 मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बनने को है। अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी फैसले होंगे, क्योंकि खान को गो हेड मिल गया है कि तुम जो फैसला करोगे हम उस पर लब्बैक कहेंगे। दोस्तों मुस्तक़बिल करीब में देखेंगे कि इस्लामोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा इन यूरोपीय ममालिक के बाइकाट का ऐलान भी करेगी और मुसलमानों पर मुजालिम करने वाले ऐसे तमाम ममालिक के खिलाफ दबंग फैसले भी करेगी जो आज से पहले कभी ना हुए थे। अब चाहे इसमें कश्मीर इशू हो या मसला फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा की हिफाजत हो या शाम लीबिया के हालात, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं अब वहाँ की तमाम जंगों को ख़त्म करवाया जाएगा, क्योंकि आज तक अमेरिका इसराइली लॉबी मुसलमानों को ही आपस में लड़ाती आ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि आलमी बरादरी के दरमियान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए बातचीत की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और इसमें सऊदी अरब पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ा है। खुशकिस्मती से सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात में ये पुरजोश लम्हा इलाकाई जियोपॉलिटिक्स में साजगार मोड़ के दरमियान रोनुमा हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब ने ईरान को अमन की पेशकश की, कतर के बहरान का खात्मा हुआ और कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर हुआ। सऊदी शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि वक्त आ गया है कि कश्मीर इशू को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए, और अगर ऐसा भारत ने ना किया तो आइंदा OIC इजलास में भारत के खिलाफ ठोस फैसले किए जाएंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान OIC के अगले इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे, जहां उम्मत मुस्लिमा के नए इत्तेहाद का संगे बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें OIC की नुमाइंदगी पाकिस्तान को सौंपी जाएगी। और हैरानकुन तौर पर इस इत्तेहाद को दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स चीन और रूस की भी हमायत हासिल होगी। दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।